جے رابرٹ اوپنہائمر، جن کو ہم فادر آف اٹامک بوم کے نام سے بھی جانتے ہیں، ورلڈ وار 2 کے دوران ایک ایسا نیوکلیئر ویپن انہوں نے کریٹ کیا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے 1 لاکھ سے 2 لاکھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اگست 1945 کی، جب امریکہ نے جاپان کے 2 شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پہ اٹامک بامز گرا کے ورلڈ وار 2 کو ختم کیا۔ امریکہ نے یہ اٹامک بام کیسے کریٹ کیے، ان میں مین رول تھا جے رابرٹ اوپنہائمر کا۔ آخر یہ رابرٹ اوپنہائمر تھے کون اور کیسے انہوں نے دنیا کی ہسٹری میں پہلا اٹامک بام کریٹ کیا؟ جاپان کے شہروں پہ اٹامک بام گرانے کے بعد ان کو کیا کیا چیلنجز اور کانسیکوینسز فیس کرنے پڑے، یہی ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ جے رابرٹ اوپنہائمر کی زندگی، جو کہ ایک امریکن فزسٹ تھے، انہوں نے ورلڈ وار 2 کے دوران ایٹم بم کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ 22 اپریل 1904 کو نیو یارک شہر میں پیدا ہوئے اوپنہائمر نے چھوٹی عمر سے ہی غیر معمولی تعلیمی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اوپنہائمر نے ہارورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور بعد میں پی ایچ ڈی کی ڈگری جرمنی کی کوٹنگن یونیورسٹی سے فزکس میں حاصل کی۔ اپنی انوویٹیو ریسرچ اور شاندار دماغ کی وجہ سے اس نے سائنٹیفک کمیونٹی میں بہت جلد ہی پہچان حاصل کر لی۔ 1930 کی دہائی میں اس نے کوانٹم مکینکس اور تھیوریٹیکل فزکس میں اہم شراکت کی اور اسی کے ساتھ ساتھ کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں ایک باوقار مقام حاصل کر لیا۔ دا مین ہٹن پروجیکٹ۔ 20ویں صدی کے اول میں دنیا کو اہم چیلنجز کا سامنا تھا، جن میں ورلڈ وار 1، اکانومک انسٹیبلٹی اور فیسزم کے عروج جیسے واقعات تھے۔ اس وقت میں جے رابرٹ اوپنہائمر کائنات کی کچھ مسٹریز کو سمجھنے میں گہری دلچسپی کے ساتھ ایک شاندار فزسٹ کے طور پہ ابھرا۔ فزکس اور ریاضی میں ان کی ابتدائی تعلیم نے ان کی مستقبل کی کامیابیوں کی مضبوط بنیاد رکھی۔ نیلز بور اور ورنر ہانزنبرگ جیسے بااثر فزیشنز کے ساتھ اوپنہائمر اٹامک انرجی کی صلاحیت سے متاثر ہو گیا۔ تاہم جیسے ہی ورلڈ وار 2 کے بادل جمع ہوئے، اوپنہائمر کے ذاتی موٹیوز نے ایک نئی ارجنسی اختیار کی۔ اس نے محسوس کیا کہ اسے نیشنل ڈیفنس میں حصہ ڈالنے اور اپنے ملک کو فاشزم کے بڑھتے ہوئے خطرے سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اٹامک انرجی کے رازوں کو کھولنے سے ایک طاقتور ویپن بنایا جا سکتا ہے جو کہ الائڈ فورسز کی فتح کو یقینی بنا سکتی ہے۔ اس یقین نے اوپنہائمر کو ٹاپ سیکرٹ مین ہٹن پروجیکٹ میں لیڈنگ کردار ادا کرنے پر مجبور کیا، جو کہ ایٹم بم کو تیار کرنے کی ایک مشترکہ کوشش تھی۔ انریکو فرنی اور رچرڈ فیمین جیسے دیگر شاندار سائنسدانوں کے ساتھ اس نے تھیوریٹیکل کام اور انوویٹیو ایکسپیریمنٹس کے سفر کا آغاز کیا۔ انہوں نے بم کے مختلف ڈیزائنوں کی کھوج کی اور نیوکلیئر فشن کے دوران جاری ہونے والی بے پناہ انرجی کو بروئے کار لانے کے لیے ٹیسٹ کیے۔ جیسے جیسے ترقی کا عمل سامنے آیا، اوپنہائمر کو ایک گہری اخلاقی ڈائلیما کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے ایٹم بم کے ممکنہ استعمال کے تباہ کن نتائج کو سمجھا۔ شہری آبادی پر اس طرح کی تباہی پھیلانے کا خیال اس کے ضمیر پر بہت ہی زیادہ وزنی تھا۔ اس کے باوجود اس نے یقین کے ساتھ کام کیا اور یہ سمجھا کہ جنگ کو جلد سے جلد ختم کرنے کے لیے ایٹم بم بنانا بہت ضروری ہے۔ 1945 اگست میں فیصلے کا لمحہ آیا اور دنیا نے ایٹم بم کے خوفناک اثرات کا مشاہدہ کیا جب اسے ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرایا گیا، جس سے جانوں کا بے مثال نقصان اور تباہی ہوئی۔ جاپان کے ہتھیار ڈالنے نے ورلڈ وار 2 کے خاتمے کی نشاندہی کی، لیکن اس نے جوہری دور یعنی کہ اٹامک ایرا کے آغاز کا بھی اعلان کیا۔ ایٹم بم کی تخلیق نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس نے کولڈ وار کے دوران امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ہتھیاروں کی دوڑ کو بھی جنم دیا، جس سے گلوبل ٹینشن اور اٹامک وار کا خوف بڑھ گیا۔ کانسیکوینسز: جے رابرٹ اوپنہائمر نے جب یہ دیکھا کہ ان اٹامک بامز کا کیا نقصان ہوگا تو اس نے یہ فیمس الفاظ کہے۔ جنگ کے بعد مین ہٹن پروجیکٹ کے ساتھ اوپنہائمر کی شمولیت نے اسے تعریف اور تنازع دونوں ہی دکھائے، کیونکہ 1930s کی دہائی کے دوران اسے کمیونسٹوں کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑا۔
اس کی وجہ سے 1945 میں اس کی سیکیورٹی کلیئرنس کی سماعت ہوئی، جس کے دوران اس پر سیکیورٹی رسک ہونے کا الزام لگایا گیا۔ نتیجے کے طور پر اس کی سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ کر دی گئی اور اسے پیشہ ورانہ تنہائی کے دور کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دھچکے کے باوجود اوپن ہائمر نے اپنی تحقیق جاری رکھی اور تھیوریٹیکل فزکس میں اہم شراکت کی۔ 18 فروری 1967 کو جے رابرٹ اوپن ہائمر، جو کہ ایک شاندار فزسٹ کے طور پہ ایک پیچیدہ میراث چھوڑ کر انتقال کر گئے، جنہوں نے عالمی بحران کے دور میں اٹامک بومز کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔